وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ اور جو ذمہ دار لوگ آ جائیں، ابھی سی او صاحب کا فون آیا ہے اور جس طرح سے یہ کرت کیا گیا ہے، ہمارے رہبر کے اوپر سے لاٹھی کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے کسی دیش کی لیڈر نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے لیڈر ہیں اور لیڈر میں مارا جائے گا نہیں ہے۔ ہمارے رہبر ابھی سی او صاحب نے بولا ہے کہ اچت کاروائی کی جائے گی، ایس پی صاحب ان کو لائن حاضر کریں۔ اتنی میڈیا بندو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے رہبر کو نہ ایران کی لیڈر ہے، ہمارے ڈرائیور کو لاٹھی ماری، جبکہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کیسے مار سکتے لاٹھی ہمارے ڈرائیور پہ؟ ہمارا جلوس شانتی پوروک چل رہا تھا۔ ایک جو واقعہ نانپارے میں ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں ایک پولیس، معمولی پولیس نہ تھا، کانسٹیبل نہیں تھا، کوئی چھوٹا پولیس والا نہیں تھا، بلکہ وہاں کا کوتوال تھا، اس نے لاٹھی چلا کر اس کو توہین کی، ہمارے رہبر کی تصویر کی، جو انتہائی شرمناک ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ویڈیو بھی ڈالا اس میں ہے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ دو شبہ ہم کو ہو سکتے ہیں۔ ایک شبہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی سے لوگوں کی فنڈنگ ہوتی ہے کہ دیکھو اس طرح کی تم حرکتیں کرو تاکہ سر سے توہین ہو ایران کے رہبر کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلی ایمبیسی سے ان کا کوئی تعلق ہے، تب بھی یہ مجرم ہے، تب بھی، کیونکہ اسرائیل ایک باہر کے ملک کی ایجنسی سے کا تعلق، یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسری بات لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے بہت سے بنائے ہوئے پولیس افسر ہیں، اب اس پارٹی کے میں نام دلوں گا، آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے بنائے ہوئے کچھ پولیس افسر ہیں کچھ جو حرکتیں زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ان کا سیاسی مقصد ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر یو پی میں قائم ہوا ہے یہاں کی حکومت کے ذریعے سے اس کو خراب کر کے اور موجودہ حکومت کو بدنام کیا جائے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے یوگی جی سے کہ ایسے پولیس والوں کے لیے کے خلاف انہوں نے اسلامی بدتمیزیاں کی ہیں، سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف انکوائری کی جائے کہ یا تو پچھلی گورنمنٹ سے ان کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر اسرائیلی ایمبیسی سے کچھ فنڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، میں نے پہلے ہی بھی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کسی کا، نہ امریکہ کسی کا دوست ہوتا ہے نہ اسرائیل کسی کا دوست ہے، ان کو صرف اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے اور بہت بڑے خود غرض ہیں یہ۔ اس لیے میں نے مثال دی تھی کہ اگر امریکہ اژدہا ہے تو اسرائیل بچھو ہے، اگر امریکہ اژدہا ہے، اژدہا جو ہے وہ نگل جاتا ہے، اژدہا نگل جاتا ہے، اور اسرائیل بچھو ہے۔ بچھو کے کیا کام ہے؟ ڈنک مارنا۔ میں یہاں کی حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہوشیار رہے، کبھی بھی دگا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سازشیں اسرائیلی کی طرف سے ہو رہی ہوں کہ یہاں بدامنی پھیل جائے، یہاں کے گڑبڑ سڑبڑ پھیل جائے، ہوتا ہے اسی طرح سازش ہو رہی، تو اسرائیل میں یہ بچھو ہے، اس سے ہر حکومت کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ دغا دے گا، یہ نقصان پہنچانے میں، جو کہا جاتا ہے ارے باہر کے شخصیت کا تصویریں لیے ہوئے ہیں، باہر کی شخصیت کے آپ تصویر لیے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں اور تصویریں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، باہر کرو۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ہمارے مرجع ہیں، ہمارے مجتہد ہیں، اور پوری دنیا میں صرف 95% شیعہ جو ہیں اس وقت 2 مجتہدین کی تقلید میں ہے، اور بھی ہیں وہ تقلید میں لیکن اتنی تعداد میں نہیں، لیکن 95% شیعہ جو ہیں وہ 2 مجتہدین کی تقلید، یا آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنئی، ان کی تقلید میں ہے، اور ان کی تقلید ایران کے اندر محدود نہیں ہے، ان کی تقلید عراق کے اندر محدود نہیں ہے۔ اگر نارتھ پول میں کوئی ہے تب بھی ان میں سے کسی ایک کا مقلد ہے، اور ساؤتھ پول میں بھی اگر کوئی ہے تو ان میں سے کسی ایک کا مقلد ہے۔ وہاں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی ان کی تصویر مل جائے گی، وہاں بھی جاؤ گے ساؤتھ پول تو وہاں بھی تصویر مل جائے گی، کیونکہ مرجع ہے، جو مرجع ہوتا ہے اس کے حدود اس کے ملک تک نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے مقلد ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں کروڑوں ہیں، پاکستان میں کروڑوں ہیں، لیکن مرجع کی حیثیت سے ہم ان کی تصویر لیے ہوئے تھے، کسی سیاسی رہنما کی حیثیت سے نہیں لیے ہوئے تھے۔ دیکھتے رہیں ہر وقت
The Times Nation 14.